اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام امتی ہی عالمۃ غیر معلمہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، بالخصوص امروہہ کے تمام عزاداران حسین و محبان اہل بیت کی خدمت میں دل کی گہرائی سے سلام عرض کرتا ہوں۔ مجلس عزا ہے شہدائے کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ مجلسوں کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں پر کووڈ-19 کی وبا کے باوجود بھی ذکر حسین رکا ہو، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، کیسی بھی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن عزاداران حسین مجلس کو متوقف نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مجلس ہماری شہرگ ہے، عزاداری ہماری حیات ہے۔ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی اپنی موت مر جاتی ہے، اگر ہم سے عزاداری الگ کر دی جائے تو پھر ہماری زندگی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مجلس پیغام امام حسین کو دنیا والوں تک عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین کے پیغام کو جس نے پوری دنیا تک پہنچایا ہے اسے حضرت زینب کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ اس عشرہ محرم کے بہانے سے کیوں نہ ایک مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہا، جو علی کی شیر دل بیٹی ہیں، جو عقیلہ بنی ہاشم ہیں، ان سے منسوب کیوں نہ کیا جائے۔ تو مومنین اور عزاداران حسین، آج کی پوری مجلس جناب زینب سے منسوب کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس اہم مجلس کے لیے میں آپ سے دست ادب جوڑ کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ ریکویسٹ، التماس، التجا اور گزارش کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ اس مجلس کو سماعت فرمائیں،
کیونکہ جس سے یہ مجلس منسوب ہو رہی ہے وہ خود در حقیقت اس مجلس کی بنیاد گزار ہے، جس نے بنیاد ڈالی ہے مجلس کی۔ آج ہم لوگ اسی کی مجلس میں شریک ہیں اور اسی کے فضائل سننے جا رہے ہیں۔ جناب زینب کا نام نامی تو ہم سب جانتے ہیں کہ زینب ہے۔ زین اصل میں یہ زین و ابن ہے، باپ کی زینت۔ جناب زینب کو زینت پدر کہا گیا، یا یوں کہا جائے کہ پدر نے کہا کہ یہ ہماری زینت ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو علی کی زینت بنے اس کا مقام، اس کا درجہ کتنا بلند ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ قرآن کریم سے کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ تقریباً 7-8 آیتیں آج میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں تذکرہ زینت کا ہوا ہے۔ قرآن نے زینت کا کیا معیار بیان کیا ہے، تاکہ ہم ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ عزیزو، ارشاد ہوتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے یہ جو آسمان ہے اسے ستاروں کے ذریعے زینت عطا کی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ آسمانوں کو بھی زینت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لقد زینا السماء الدنیا، دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے اس آسمان کو روشن و منور چراغوں سے زینت دی ہے۔ یہاں پر بطور استعارہ پروردگار چراغ کہہ رہا ہے ستاروں کو۔ تو پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ زینت آسمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے زینت دی ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر برج جو ہے وہ جب میں نے مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ آسمان میں 12 برج ہیں، اور یہ زینت کے طور پر اللہ نے بیان کیے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ تو 12 برج آسمان میں ہیں۔ تو محبان اہل بیت کے لیے کہیے تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر آسمان والوں کو 12 کی ضرورت ہے تو زمین والوں کو بھی 12 کی ضرورت ہے، وہ بھی نورانی ہے، یہ بھی نورانی ہے۔ لقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین، ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اسے زینت بنایا ہے۔ اور کیا زینت ہے؟ تو آواز دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ بھی دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ مال کو پروردگار بالکل سے نظر انداز اور اگنور نہیں کر رہا ہے۔ مال اور اولاد یہ دونوں زینت ہیں۔ کس کے لیے زینت ہیں؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیاوی زندگی کے لیے بھی مال بطور زینت ہے، اولاد بطور زینت ہے۔ یاد رکھیے گا، مال نکلا ہے یمیل، مالا یمیل، جس کی طرف لوگ مائل ہوں، جس کی طرف لوگ جھکیں، اسے مال کہا جاتا ہے۔ کیونکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس لیے اسے مال کہا جاتا ہے۔ یہ مال کیا ہے؟ یہ ذاتی طور پر مال جو ہے اچھا ہوا کرتا ہے، لیکن جس ہاتھ میں جاتا ہے اس اعتبار سے یہ مال اچھا یا خراب ہو جاتا ہے۔ ذاتی طور پہ مال زینت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے قرآن میں، لیکن آپ دیکھیں اس کی مثال بارش کے پانی کی ہے
کہ بارش کا پانی ذاتی طور پہ اچھا ہوا کرتا ہے، لیکن ظرف کے اعتبار سے وہ اپنا اثر بدل دیتا ہے۔ بارش کا پانی اگر سانپ کے منہ میں گرتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، اور یہی پانی اگر سیپ کے منہ میں گرتا ہے تو موتی بن جاتا ہے۔ تو پانی میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ظرفیت دیکھی جائے گی۔ جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا، ویسا ہی اثر ہوگا۔ آپ ایک پانی کو اگر مثلا ریڈ گلاس میں، لال گلاس میں رکھیں تو وہ پانی آپ کو لال دکھائی دے گا، اگر اسے گرین گلاس میں رکھیں تو آپ کو وہ گرین اور ہرا دکھائی دے گا۔ مال بھی اسی طریقے سے ہے۔ مال اگر قارون کے ہاتھ میں ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اگر خدیجہ کے ہاتھوں میں آ جائے تو زینت بن جایا کرتا ہے، اور اس سے پورا ایک مذہب آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، جسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ تو مال ذاتی طور پہ کوئی برا نہیں ہے۔ لہذا عزیزو، یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں زینت ہیں۔ زینت المال زینت ہے۔ اور کیا زینت ہے؟ ایک چیز اور بھی زینت ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ لِآبَائِهِنَّ۔ قرآن نے کہا کہ زینت شوہر کے لیے عورت جو آرائش کرتی ہے وہ بھی زینت ہے۔ تو زینت کی قسمیں بہت سی ہیں۔ مسجد میں آیا کرو تو زینت کے ساتھ آیا کرو۔ جب مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آیا کرو۔ اور آخر میں اللہ نے کہا، آخر میں پروردگار نے کہا، سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ جو کچھ بھی زمین میں تم دیکھ رہے ہو وہ سب کچھ زمین کی زینت ہے۔ زمین میں کیا ہے؟ درخت زمین کی زینت، پہاڑ زمین کی زینت، اشجار زمین کی زینت، نہریں زمین کی زینت، یہ سب کے سب زینت ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنی زینتیں قرآن میں موجود ہیں، اگر اس زینت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ زینت کون سی ہوگی؟ تو پیغمبر نے آواز دیا، زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ زمین کی زینت مرد ہوا کرتے ہیں اور مردوں کی زینت کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں محترم، یہ زینت الرجال ہیں، مولا متقیان مردوں کی زینت ہیں۔ تو جہاں جہاں تک مرد ہوں گے ان سب کے لیے علی زینت بنیں گے۔ آدم مرد ہیں تو آدم کی زینت علی ہیں، نوح مرد ہیں تو نوح کی زینت علی ہیں، ابراہیم مرد ہیں تو ابراہیم کی زینت علی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ یہ سارے انبیاء مرد ہیں۔ یعنی یوں کہا جائے کہ انبیاء کی زینت کو علی کہا جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جو تمام نبیوں کی زینت اور تمام ولیوں کی زینت ہو اسے علی کہا جاتا ہے، اور جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ زینب کون ہیں؟ زینب علی کی زینت، زین و ابن اصل میں تھا۔ جناب زینب کا جو نام ہے وہ اصل میں زین و ابن تھا، باپ کی زینت۔ لہذا آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخصیت کو کتنی اہمیت، اس شخصیت کو، جناب زینب کی جو شخصیت ہے آپ دیکھیں کتنی بلند ہے جناب زینب، کتنی بلند ہے جناب زینب۔ آپ کے خطبوں سے، آپ کی تقریروں سے دنیا نے پہچانا کہ جناب زینب کی عظمت اور شخصیت کیا ہے۔ یہ محدثہ تھیں، یہ عالمہ تھیں، یہ مفسرہ قرآن تھیں۔ اور جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے
کہ مولا فرماتے ہیں کہ عمتی ہے عالمۃ غیر معلمہ، میری پھوپھی وہ عالمہ ہے کہ جسے کسی نے درس نہیں دیا، اسے کسی نے نہیں پڑھایا، وہ عالمہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب زینب کتنی بلند ہیں کہ جسے ایک زمانے کا امام کہہ رہا ہو کہ انہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں اپنے ایک استاد کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب زینب کی عظمت کتنی بلند ہے، اسے کائنات نہیں سمجھ سکتی ہے۔ بس یوں سمجھے کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں جس نے جھاڑو دیا ہو، برتن مانجا ہو، کھانا پکایا ہو، وہ اس سنگت سے اتنی بلند ہو جائے کہ وہ کم سے کم 20 سال قرآن کی زبان میں گفتگو کر رہی ہو، تو جو فاطمہ کے گھر میں کام کرے وہ اتنی بڑی عالم قرآن ہو جائے، تو جسے فاطمہ زہرا خود اپنی آغوش میں کھلائیں اور جنہیں خود تربیت دیں، وہ زینب کتنی بلند ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب زینب کون ہے؟ بنت زہرا ہیں، بنت زہرا ہیں اور کیا ہیں؟ بنت زہرا تو ہے ہی، لیکن جناب زینب کی عظمت یہ بھی ہے کہ وہ ثانی زہرا بھی ہیں، وہ ثانی زہرا بھی ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑا لقب ہے کہ جناب زینب ثانی زہرا ہیں۔ اس لیے ان کے علم کے بارے میں کوئی شک و شبہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب مولا کائنات مدینے سے آپ نے اپنا دارالحکومت کوفہ بنایا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ چوتھا دور جب مولا کائنات کا آیا تو پہلا، دوسرا اور تیسرا دور جو تھا، ان تینوں دور میں حکومت کا جو پائے تخت تھا، جو راجدھانی تھی، وہ مدینہ تھی۔ لیکن جب مولا کائنات ظاہری طور پہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے دارالحکومت کو کوفے منتقل کیا، اور یہ کوفہ گواہ تھا کہ جناب زینب وہاں پر بڑے بڑے دروس دیا کرتی تھیں، تفسیر قرآن کا بالخصوص۔ اس لیے آپ کو مفسر قرآن بھی کہا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جن کے پیشوا اور جن کے رہنما اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ ہوں، ان کے پیروکار علم کے اعتبار سے دیگر قوموں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے کہ انہی دنوں میں ایک مجلس علم کے موضوع پر پڑھوں گا۔ جناب زینب کی جو سب سے بڑی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین عالمہ تھیں۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ یہ جو آپ نے خطبے دیے ہیں، یہ خطبہ علم کی بنیاد پر ہے۔ جناب زینب نے جو خطبے دیے ہیں اس میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی، اتنا علم تھا کہ جو دشمن آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے وہ منقلب ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا علم جو ہے انسان کو ہر ماحول میں عزیز بناتا ہے، عزت دار بناتا ہے۔ جناب زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ میں ایک مثال دے دوں تو بات واضح ہو جائے گی کہ عاشور کا دن ہے، عصر عاشور ہے، امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی۔ میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مصائب تک میں انشاءاللہ آؤں گا، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب زینب عصر عاشور خیموں میں آگ لگ گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، پوری توجہ کیجئے گا۔ جناب زینب
خیموں میں آگ لگی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، امام زین العابدین عالم غش میں ہیں، آتی ہیں کہتی ہیں بیٹا سید سجاد اٹھو، ذرا سا ایک مسئلہ بتا دو، ایک مسئلہ بتا دو۔ کہا پھپھی اماں وہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہا کہ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے، بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ خیمے میں جل کر خود کو مار لیں، خیمے میں جل جائیں، یا ننگے سر باہر نکل آئیں؟ یہ سب آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے اس سے ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نہیں جانتی تھی؟ سب جانتا ہے کہ اگر جان پر بن آئے تو جان کا بچانا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اتنے میں ہم کو خبر معلوم ہوئی کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے، تو ہمارے لیے نماز توڑنا واجب ہے، اور اگر ہم نے اس کو ڈوبنے دیا اور نماز نہیں توڑی اور ڈوب گیا تو ممکن ہے کہ ہمارا شمار بھی اس کے قاتلوں میں ہو جائے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، یعنی جان بچانا اتنا واجب ہے۔ ایک شخص جل رہا ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، نیبر کے ہاں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہماری یہ نماز صحیح ہوگی؟ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے نماز توڑ دو۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں آگ لگ جائے تو ہم کو، ہماری عورتوں کو اگر چادر نہیں مل رہی ہے تو بغیر حجاب کے وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں نا، یہ تو بہت سامنے کی بات ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو جناب زینب نے اتنا معمولی مسئلہ کیوں پوچھا کہ بیٹا سید سجاد ہم جل جائیں یا ننگے سر خیمے سے باہر نکل جائیں؟ جانتے ہیں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ جناب زینب امام زین العابدین سے مسئلہ دریافت کر رہی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جناب زینب جو ہیں انہوں نے میدان کربلا کو میدان غدیر میں تبدیل کر کے، جس طریقے سے غدیر میں پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، زینب جو عالم غیر معلمہ ہے انہوں نے امام سجاد کی امامت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے امام زین العابدین کی امامت و ولایت کا اعلان کیا ہے کہ پہچانو۔ تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ عالم غیر معلمہ ہیں، اور جناب زینب نے اسے عملی طور پر یوں ثابت کیا کہ امام زین العابدین، دیکھو میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، بلکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بھیا تو شہید کر دیا گیا، اب اس کے بعد کسی کو شک و شبہ نہ ہو کہ زینب جیسی عالم غیر معلمہ بھی اگر کسی سے مسئلہ پوچھ رہی ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے امام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، سوائے صاحب علم لدنی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑی تیزی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک بات اور سن لیجئے، کیونکہ مجلس جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آن لائن مجلس بہت مختصر ہوتی ہے میری، بس صرف 30 منٹ کی مجلس۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ مسلسل اس حقیر کو سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزو ایک بات اور سن لیجئے، جناب زینب نے کربلا میں امام زین العابدین سے مسئلہ دریافت کیا، تو امام زین العابدین نے بھی جناب زینب کی عظمت تو کیسے بیان کیا اسے سن لیجئے۔ جب یہ قافلہ شام میں ایک زندان میں مقید کر دیا گیا اور وقت گزرتا گیا، ایک دن یزید نے بلایا اور امام سجاد کو بلایا اور کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ چاہیں شام میں رہیں، آپ چاہیں مدینے واپس چلے جائیں۔ یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ تو امام زین العابدین نے کیا کہا؟ بھئی امام زمانہ ہیں
انہیں فیصلہ لینے کا پورا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ انہیں پورا اختیار ہے فیصلہ لینے کا، لیکن امام زین العابدین نے یہ کہا کہ اے یزید، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، بلکہ اپنی پھوپھی اماں حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھ کر تجھے جواب دوں گا۔ وقت کا امام جناب زینب سے مشورہ نہیں لے رہا ہے، جناب زینب کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر زینب نہیں ہوتی، اگر یہ عقیلہ بنی ہاشم نہ ہوتی، اگر یہ علی کی شیر دل بیٹی نہ ہوتی تو کربلا میں ہی رہ جاتی۔ یہ زینب کو سلام کیجئے کہ انہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں پیغام حسینی کو عام کیا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ بنا لا الہ کو حسین کہا جاتا ہے اور بقائے لا الہ کو زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! زینب کون ہے؟ زینب امام حسین نے جناب زینب کو اس جگہ پر استعمال کیا ہے کہ جہاں پر خود کو امام حسین نے الگ کر لیا۔ بہت احتیاط سے مجھے یہ بات کہنی تھی اور بہت ہی خطرناک وادی سے میں گزرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک موقع ایسا آیا، سنیں جناب زینب کے بارے میں، کہ جہاں پر امام حسین خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے، تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ حسن کے جنازے پر تیر کی بارش ہوئی، امام نے دیکھا شیر بفر گیا ہے، جناب عباس فوراً روکا اور کہا ابھی نہیں۔ ولید کے دربار میں کہا ابھی نہیں۔ ہر جگہ حسین روک رہے ہیں، لیکن جب 4 محرم آئی ہے کربلا میں اور دشمن کا رسالہ اور لشکر آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ فرات کے کنارے ہمارے خیمے نصب ہوں گے، تو جناب عباس نے ایک تلوار سے خط کھینچ دیا اور کہا کس کی مجال ہے کہ جو اس خط کے ادھر آ جائے۔ اللہ اکبر! جو اس لائن کے ادھر آ جائے، جو اس لائن کو کراس کر دے۔ وہاں پر حسین نے کیا کیا؟ جناب زینب کا سہارا لیا اور کہا کہ زینب فضہ کو بھیجا خیمے میں اور کہا جاؤ، جا کر کہہ دو کہ وہ عباس کو سمجھا لیں۔ زینب کہاں کہاں کام آ رہی ہیں، کس کس مقام پر۔ لیکن عزادارو، میرا دستور یہ ہے کہ عام طور سے میں آج چونکہ 3 محرم کی شب ہو گئی ہے اور میرا دستور یہ ہے کہ میں اس شب میں مصائب جناب مسلم ابن عقیل کے پڑھا کرتا ہوں۔ عزیز و جناب مسلم کون ہیں؟ امام حسین نے جنہیں بعنوان سفیر بھیجا ہے، اور اتنے خطوط آئے کہ حسین نے جناب مسلم کو پہلے بعنوان سفیر بھیجا اور کہا اگر حالات بہتر ہوں گے تو میں ضرور آؤں گا۔ جناب مسلم شہر کوفہ میں وارد ہوئے تو 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کی۔ نماز پنجگانہ میں زبردست مجمع ہے کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے، باہر تک صف لگی ہوئی ہے، لیکن جب ابن زیاد آتا ہے اور وہ خوف و دہشت پھیلاتا ہے تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب مسلم مڑ کر دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہے۔ ہانی ابن عروہ بھی تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ مسلم جو ہے وہ کوفے کی گلیوں میں ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، لیکن کوئی ان کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حسین کا سفیر تھک کر ایک دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ گھر کے اندر
ایک مومنہ رہتی تھی، اسے احساس ہوا کوئی دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اندر سے آواز دی، اے شخص، اے اجنبی شخص جو میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں ذرا میرے دروازے سے دور چلا جا، کیونکہ شہر کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا ہے؟ تو جناب مسلم نے کہا میرا گھر ہوتا تو میں گھر چلا جاتا۔ کہا تو کون ہے؟ جناب مسلم نے اپنا پورا تعارف کرایا، اپنی پوری پہچان بتا دی۔ عزیزو، بس مومنہ نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں بلایا۔ عزادارو، میں تمام واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، مختصر مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم جو ہے، جناب مسلم گھر میں ہیں، اور جب وقت کے ظالم ابن زیاد کو یہ خبر ملی تو محمد ابن اشعث کی سربراہی میں جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 500 افراد پر مشتمل ایک لشکر بھیجا گیا۔ جنگ ہوئی، جناب مسلم نے خوب جم کر مقابلہ کیا، دوسری مرتبہ بھی لشکر آیا، تیسری مرتبہ بھی لشکر آیا، لیکن آخر میں اس طریقے سے جناب مسلم کے اوپر حملہ ہوا کہ ایک گڈھا کھودا گیا، اس میں خس و خاشاک ڈال دیے گئے۔ جناب مسلم لڑتے لڑتے اس گڈھے میں تو گرے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ عزادارو، جناب مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اور کسی نے کہا کہ تم امیر کے سامنے آئے ہو گرفتار کر کے، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم کہتے میرا امیر کوئی اور نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے، میرا وہی امیر ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جناب مسلم بھوکے بھی ہیں، جناب مسلم پیاسے بھی ہیں، لڑتے لڑتے ہم سب جانتے ہیں کہ پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پانی منگایا گیا، جیسے مسلم نے پانی پیا، چونکہ آپ کا دانت شہید ہو چکا تھا، خون جو ہے پانی کے اندر خون گرتا ہے اور وہ آب مضاف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جناب مسلم نے پانی نہ پیا۔ عزادارو، میں کہوں گا مسلم پانی نہ پینا مسلم، کیونکہ تم جس کے سفیر بنا کر آئے ہو اس نے بھی تو پانی نہیں پیا، اسے بھی جام شہادت نوش کرنا پڑا، وہ بھی پیاسا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزیزو، یہ مقدمہ شہید کربلا ہے، یہاں بھی مسئلہ پیاس کا تھا، لیکن عزادارو مولا حسین بھی پیاسے شہید کیے گئے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ جناب امام حسین، عصر عاشور جو ہے، امام حسین علیہ السلام جب ان کی شہادت واقع ہو گئی تو ذوالجناح نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو خون سے رنگا اور خیمے کی جانب چلا تاکہ بیویوں کو حسین کی شہادت کی خبر دے دی جائے۔ بیویوں کو خبر ملی، بیویوں کو جیسے ہی خبر ملی کہ ذوالجناح آ رہا ہے، در خیمہ پر بیویاں آ گئیں، دیکھا لیکن سوار نہیں آ رہا ہے۔ ایک بیوی نے شکایت کرنا شروع کر دیا، کسی نے کہا اے ذوالجناح میرے بھیا کو کہاں چھوڑ دیا، کسی نے کہا اے ذوالجناح میرے آقا کو کہاں چھوڑ دیا، لیکن روایت یہ کہتی ہے ایک 4 سالہ بچی خیمے سے باہر نکلی، اپنے ننھے ہاتھوں کو ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیا، کہا میں تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گی، اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا شہید کیا گیا حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، جب اسے ذبح کیا گیا تو پانی دیا گیا یا پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع محمد وآل محمد